لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں۔ وہ سب آگ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پیچھے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی دین پر زبردستی رہنے پر آمادہ کر لیتا۔ آمادہ کیا کر لیتا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی خود اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے سب کے دلوں کو ایمان ہی کی طرف پھیر دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انسان کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی عقل سے دلائل کی روشنی میں ایمان کو قبول کرے، زبردستی نہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی یہاں دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، اور یہ ایک اصول کے طور پر اللہ جل جلالہ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہاں زبردستی سے مراد، جبر سے مراد وہ فطری جبر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اگر چاہتے تو سبھی کو مسلمان بنا دیتے، سب کا دل پھیر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا اکراہ ہم نے، اس طرح کا زبردستی اور اس طرح کا جبر ہم نے نہیں کیا، اس لیے کہ مقصود یہ تھا کہ انسان اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، دلائل کی روشنی میں ایمان کو صحیح سمجھ کر اس کو قبول کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ وہ نے زبردستی، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو زبردستی سب کو مسلمان کر دیتے، لیکن چونکہ یہ حکمت کے خلاف تھا اس واسطے ایسا نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی عقل اور سمجھ سے کام لے کر ایمان لائیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی بھی انسان کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر فرض کرو کہ کوئی شخص اپنے طور پر اس نے کوئی مذہب اختیار کر رکھا ہے تو یہ اس کا اپنا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات واضح فرمائی ہے کہ ہم نے ہدایت اور گمراہی کے نشانات، اس کے دلائل تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر لوگوں کے سامنے واضح کر دیے ہیں۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ ان دلائل پر غور کر کے ان نشانیوں کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یا اگر وہ گمراہی چاہتا ہے تو بہرحال گمراہی کا بھی راستہ اس کے لیے دنیا میں کھلا ہوا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو شخص چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ لہذا کسی کو ایمان لانے پر، اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت تو ہے اسلام میں، تبلیغ ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کی طرف بلایا جائے اور ان کو اس کی ترغیب دی جائے، یہ تو ہے، اور یہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے، جیسے کہ آگے خود آیات کریمہ میں آنے والا ہے۔ لیکن کسی کو زبردستی مسلمان بنانا،
یہ کسی طرح بھی جائز نہیں، بلکہ ایسے واقعات آئے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں کہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ ان کو زبردستی مسلمان بنایا گیا تھا تلوار کے زور پر، تو اس وقت کے خلیفہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کہا کہ نہیں، یہ ان کا ایمان معتبر نہیں ہے اور ان کو واپس اپنے دین کے اوپر جانے کی اجازت ہے، کیونکہ ان کو زبردستی مسلمان بنایا گیا تھا۔ تو زبردستی مسلمان بنانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہ جو جہاد اور قتال ہے، اس جہاد اور قتال کا منشا بھی کسی تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان بنانا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام عدل دنیا میں قائم ہو، ظلم کے خلاف تلوار اٹھائی جائے اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کو دنیا میں قائم کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر غیر مسلم حکومت یا غیر مسلم ملک کوئی معاند نہیں ہے تو اس کے ساتھ صلح کا تعلق بھی باقی رکھا جا سکتا ہے۔ اور ان جناحوا للسلم فاجنح لها، قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ تو اگر وہ کوئی عناد کا رویہ اختیار نہیں کرتے تو ان کے ساتھ مصالحانہ تعلقات بھی برقرار رہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ آپ نے یہ حکم سنا ہوگا کہ جو جہاد ہوتا ہے، باقاعدہ جہاد اور قتال، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل فرمان یہ تھا کہ بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، خواتین کو قتل نہ کرنا، جو لوگ عبادت کے اندر مصروف ہیں اپنے عبادت گاہوں میں ان کو قتل مت کرنا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر ان کو اسلام لانے پر مجبور کرنا ہوتا تو ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا جاتا، بلکہ ان کو اجازت دی گئی کہ ان کے ساتھ جہاد نہ کیا جائے، ان کے ساتھ قتال نہ کیا، ان کو مارا نہ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ در حقیقت قتال اور لڑائی انہی لوگوں سے ہے جو جنگ کی اہلیت رکھتے ہوں، اور جو جنگ کی اہلیت نہیں رکھتے ان کے ساتھ لڑائی بھی نہیں۔ اور وہ لڑائی بھی در حقیقت اس لیے ہے تاکہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ لیکن جہاں اسلامی حکومت کی مصلحت اور اس کے حالات کے لحاظ سے یہ مناسب ہو کہ غیر معاند غیر مسلم طاقتوں سے صلح کا معاملہ کیا جائے تو یہ صلح کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس تلوار اٹھانے کا مقصد مسلمان کرنا اور دوسروں کو اسلام پر زبردستی لانا مقصود ہوتا تو پھر اس کی اجازت نہ ہونی چاہیے تھی۔ تو معلوم ہوا کہ در حقیقت مقصود جہاد کا وہ ظلم کا دفعیہ ہے۔ کسی اور موقع پر اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ تبینہ کے معنی واضح ہو گیا، اور رشد کے معنی ہے ہدایت، اور غی کہتے ہیں گمراہی کو۔ تو ہدایت کا راستہ خوب واضح ہو چکا، من الغی گمراہی سے الگ ہو کر، گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ تو اب لوگوں کے سامنے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، اور آدمی اپنی سمجھ سے جو راستہ بھی اختیار کرے گا اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا اور ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا، لا انفصام لہا، جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ یعنی جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کا لفظ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر آیا ہے اور مختلف معنی کے لیے آیا ہے۔ اصل میں طاغوت طغیان سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کر جانا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ تو جو مناسب حد ہے کسی بھی عمل کی، اس سے جب آدمی آگے بڑھ جائے تو کہتے ہیں طغا۔ طاغوت اسی کا مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی
ایسا شخص، وہ شخص یا وہ ذات جو حد سے بے انتہا گزری ہوئی ہو، اسی لیے اس کے ترجمہ بعض اوقات سرکش سے بھی کیا جاتا ہے، تو اس کے معنی ہوئے، طاغوت کے معنی ہوئے حد سے بے حد گزرا ہوا۔ اب حد سے بے حد گزرا ہوا یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے مختلف مصداق ہیں۔ ایک مصداق اس کا وہ بت ہیں یا وہ دیوتا، خود ساختہ دیوتا جو بت پرستوں نے بنا رکھے تھے اور ان کو اپنا کارساز اور مشکل کشا بلکہ خدا تک قرار دے رکھا تھا، وہ ان کو بھی طاغوت سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ طاغوت جو ہے یہ در حقیقت حد سے گزرے ہوئے لوگوں نے اس کو ایک خدا بنا کر پیش کیا۔ تو طاغوت کے معنی ہوئے اس صورت میں بت اور وہ جھوٹے دیوتا، جھوٹے خدا جن کو لوگوں نے اپنی طرف سے خدا بنا رکھا ہے۔ اسی طرح طاغوت کا اطلاق بعض اوقات شیطان پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی حد سے گزرا ہوا، تو اس کا ذکر قرآن کریم میں بعض جگہ شیطان کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اور تیسرے معنی طاغوت کے مطلق کفر کے بھی ہیں، یعنی ہر وہ عقیدہ جو حد سے نکلا ہوا ہو، جس میں کفر کے تمام پہلو شامل ہیں، وہ بھی طاغوت کے معنی میں بعض اوقات استعمال ہوا ہے۔ یہاں تینوں معنی کا احتمال ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے، تو طاغوت کے انکار کرنے میں وہ بتوں کا انکار جن کو خامخواہ لوگوں نے خدا بنا لیا تھا وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور شیطان کا انکار کہ شیطان کی گمراہی پھیلانے کا انکار کر کے، اس کی گمراہی کی باتوں کو تسلیم نہ کر کے آدمی اس کا انکار کرے۔ اور تیسرے طاغوت کے معنی یہاں پر کفر کے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کفر سے انکار کرے، وہ یؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو اس نے فقد استمسک، تو اس نے پکڑ لیا، مضبوطی سے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، عروہ کے معنی کنڈا اور وثقی کے معنی مضبوط، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا۔ جیسے اگر کوئی شخص کوئی مضبوط کنڈا تھامے ہوئے ہو تو اس کے گرنے کا احتمال نہیں رہتا، گرے گا اس وقت جب وہ اس کنڈے کو چھوڑ دے گا، لیکن جب تک اس کنڈے کو اس نے پکڑا ہوا ہے تو گرنے کا احتمال نہیں۔ تو اسی طرح جو شخص ایمان کا کنڈا تھام لے تو اس کے پھر گرنے کا احتمال نہیں رہتا، الا یہ کہ وہ خود ہی اس کنڈے کو چھوڑ بیٹھے، کیونکہ وہ کنڈا ایسا ہے کہ لن انفصام لہ، اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ انفصام کے معنی ٹوٹ جانا، یہ اتنا مضبوط کنڈا ہے کہ وہ خود سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ جب خود سے ٹوٹ نہیں سکتا تو جب تک انسان نے اس کو تھاما ہوا ہے اس وقت تک وہ گر نہیں سکتا، کیونکہ ٹوٹ کر گرنے کا کوئی احتمال نہیں۔ ایک ہی راستہ ہے گرنے کا کہ آدمی اس کنڈے کو چھوڑ دے۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ جب ایمان لائے ہو تو ایمان لا کر اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا اور مضبوطی سے اس کو پکڑے رہنا، تھام کر رکھنا، یہ ضروری ہے۔ ایمان تو ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے، لیکن تمہارے ہاتھ سے اگر ایمان کا کنڈا چھوٹ گیا تو اس صورت میں تمہارا انجام خراب ہوگا۔ تو جو فرمایا کہ جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے تو اسے مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی کا لفظ بھی بڑا ہماگیر لفظ ہے اور اس کے متعدد معنی آ سکتے ہیں۔ اس کو یہ ولی کا لفظ سرپرست کے معنی میں بھی آتا ہے، رکھوالے کے معنی میں بھی آتا ہے، دوست کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ان سب معنوں کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا رکھوالا ہے۔ رکھوالا ہونے کا معنی یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جب تک وہ سیدھے راستے پر رہیں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اشارہ اس طرف ہے کہ اصل بات تو وہ ہے جو پیچھے کہی گئی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور کسی شخص کو زبردستی ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ مجبور نہیں فرماتا، نہ اپنی قدرت کاملہ سے لوگوں کا دل پھیر کر ان کو مومن بناتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ اپنے اختیار، اپنی سمجھ، اپنی عقل سے کام لے کر وہ ایمان لے آتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رکھوالا بن جاتا ہے، یعنی اس کے بعد اس کو یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ایسے ایمان والوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکال کر لاتا ہے۔ یعنی جب ایمان لے آیا کوئی شخص تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگہبانی فرماتے ہیں اور اس کو اندھیریوں سے نکالتے ہیں، کفر کی اندھیریوں سے، گمراہی کی اندھیریوں سے، بدعملی کی اندھیریوں سے اس کو نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں۔ تو یہ ایمان لانے کا صلہ ہوتا ہے کہ آدمی، ہاں اگر کوئی شخص اللہ بچائے ایمان لانے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی یہ مدد نہ مانگے اور اللہ تعالیٰ کے اس حفاظت کو قبول نہ کرے اور اللہ بچائے نافرمانی پر کمر بستہ رہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر یہ بات صادق نہیں آتی۔ لیکن جو شخص کے صدق دل سے ایمان لایا اور ایمان کے تقاضوں پر چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور کہیں گر بھی پڑتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، پھر چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کا رکھوالا بن جاتا ہے اور پھر اس کو منزل تک پہنچاتا ہے، اندھیریوں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے تو ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں۔ اولیاءہم الطاغوت، یہاں پر طاغوت شیطان کے معنی میں ہے، ان کے اولیاء یعنی ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اولئک اصحاب النار، یہ سب آگ کے باسی ہیں، یہ آگ والے ہیں، یعنی جہنم کی آگ میں ان کو رہنا ہے۔ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اور ابراہیم نے کہا اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے واقعات ذکر فرما رہے ہیں جن کا تعلق ایک طرف تو اس مضمون سے ہے جو پیچھے گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو مردوں کو زندہ کرنے کی پوری قدرت ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور دوسرے اس کا تعلق اس بات سے ہے جو ابھی فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی یہ مدد کرتا ہے کہ ان کو
اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کہ اندھیریوں ہی کو پسند کرتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کی بھی کچھ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات میں بیان فرمائی ہیں، جس میں جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نور عطا فرمایا، اطمینان کا نور عطا فرمایا، یقین کا نور عطا فرمایا، اور جو لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑے ہوئے تھے ان کو ان کی اندھیریوں میں بھٹکنے دیا۔ اس طرح کے 3 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ایک مباحثہ ہوا۔ نمرود یہ عراق کا بادشاہ تھا، اور عراق اس زمانے میں دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا تھا۔ نمرود کو بھی بہت بڑا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ بادشاہ جو ہوا کرتے تھے یہ اپنے آپ کو اس طرح بھی تعبیر کرتے تھے کہ ہم نہ صرف یہ کہ دنیاوی امور میں بادشاہ ہیں، بلکہ کسی نہ کسی دیوتا کا اپنے آپ کو مظہر قرار دیتے تھے کہ ہم فلاں دیوتا کا مظہر ہے، یعنی فلاں خدا کا مظہر ہے، لہذا ہم خود قابل عبادت ہیں، ہماری عبادت ہونی چاہیے، ہماری پرستش ہونی چاہیے، ہماری پوجا کی جانی چاہیے۔ نمرود بھی اسی قسم کا ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ خدائی کا بھی دعوے دار تھا، اسی معنی میں جس معنی میں نے ابھی عرض کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے نمرود کو جا کر دعوت دی کہ بھائی تم اپنی خدائی کا دعوے کر رہے ہو، تم تو ایک انسان ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا اور ہمارا سب کا پروردگار ہے۔ تو اس پر وہ بڑا برفروختہ ہو کر کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ کون ہے تمہارا رب؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ تو اس پر اس شخص نے زندگی اور موت دینے کا مطلب ہی نہیں سمجھا، یا جان بوجھ کر اس صحیح مطلب سے اعراض کرتے ہوئے کہا کہ موت اور زندگی تو میں بھی دیتا ہوں، یعنی جس کو چاہتا ہوں اپنا حکم دے کر اس کا سر قلم کروا دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ اس کو سزائے موت دی جائے گی، میرے ایک زبان کے ہلنے سے، اس کو معاف کر دینے سے وہ اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ تو انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ حالانکہ احمقانہ جواب تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس کے معنی ہے کہ زندگی کی تخلیق وہ کرتا ہے، موت کی تخلیق وہ کرتا ہے، نہ یہ کہ موت دینے سے مراد یہ نہیں کہ قتل کر دینا۔ قتل کر دینا تو ہر ایک انسان کو ہاتھ دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کو قوت بھی دی ہے، وہ اگر اپنے ہاتھ کو اور اپنی قوت کو غلط استعمال کرنا چاہے تو دوسرے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ یہ صرف نمرود کی خصوصیت تو نہیں تھی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زندہ کرنا، تو جو وہ تو پہلے ہی سے زندہ تھا، تو اس کو اگر یہ کہہ دیا کہ اب تمہاری موت کی سزا ختم کر دی گئی ہے، تو اس کو زندہ کرنا نہیں کہتے، اس کو یہ کہتے ہیں بھائی موت نہیں آنی تھی، اس کی موت جو آنے کا ایک اندیشہ تھا وہ دور کر دیا۔ تو غرض یہ کہ یہ کوئی بات نہیں تھی، کوئی احمقانہ جواب تھا جو نمرود نے دیا۔ لیکن پیغمبروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بحث و مباحثے میں الجھنے سے حتی الامکان گریز کرتے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں سے جو بحث برائے بحث کرنے کے موڈ میں ہوں، تو ان سے براہ راست بحث میں الجھنے کے بجائے وہ کوئی سیدھا راستہ اختیار فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس نے ایک کٹ حجتی شروع کر دی ہے، یا تو احمق ہے یا کٹ حجت ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرے انداز سے دلیل کا ایک دوسرا وار کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر
اپنے خدائی کے دعوے دار ہو تو تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ. بس اس کے اوپر وہ مبہوت ہو گیا, حق کا بکا رہ گیا, کوئی جواب نہ بن پڑا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ الم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا. اور جیسا پہلے بھی گزرا ہے کہ دیکھنے سے مراد بعض اوقات ہوتا ہے غور کرنا. تم نے غور نہیں کیا, کیا تم نے غور نہیں کیا اس شخص کے حال پر, الی الذی حاج ابراہیم, جس نے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی تھی, فی ربہ, اپنے پروردگار کے معاملے میں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میرا پروردگار کوئی اور ہے, اور وہ کہہ رہا تھا میں ہی ہوں. تو یہ بحث کی تھی اس نے ابراہیم سے, ان آتاہ اللہ الملک. اور وجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بحث کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ واقعتاً وہ کوئی ما فوق الفطرت وجود تھا, بلکہ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اس کو سلطنت عطا کر دی تھی. اب سلطنت کیا عطا کر دی تھی کہ اس کے دماغ چڑھ گئے, اور اس کے نتیجے میں اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو اشارہ اس طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی اعزاز عطا فرمائے یا کوئی بڑا منصب عطا فرمائے, تو اس منصب پر اترا کر کوئی کارروائی کرنا یہ بڑی شرافت کے خلاف بات ہے. انسان کو یہ چاہیے کہ جب اس کو کوئی بلند منصب ملے تو جتنا بلند منصب ملے اتنا ہی وہ جھکے, اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے, لوگوں کے ساتھ معاملہ انکسار کا اور تواضع کا معاملہ اختیار کرے. نہیں ہے کہ سلطنت ملنے پر اترا جائے اور پھول جائے اور دوسروں کے ساتھ وہ گھمنڈ کا برتاؤ کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا یہ بحث و مباحثہ کرنا در حقیقت اپنی سلطنت کے گھمنڈ میں تھا. پھر آگے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب کہ ابراہیم نے کہا تھا, اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو وہ کہنے لگا, قالا, اس نے کہا یعنی نمرود نے کہا, انا احیی و امیت, میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. تو وہی بات کہ اس احمقانہ جواب کی تردید کی فکر میں پڑنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا استدلال پیش فرمایا. قال ابراہیم, ابراہیم نے کہا, فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, فأت بہا من المغرب, تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال لاؤ. فبہت الذی کفر, قرآن فرماتا ہے کہ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا, کوئی جواب نہ بن پڑا. ایک طرف خدائی کا دعویٰ اور دوسری طرف جب یہ کہا جا رہا ہے کہ سورج کو تم مغرب سے نکال لاؤ تو اس کے اوپر اس کو کوئی قدرت نہیں. جب قدرت نہیں تو اس کے نتیجے میں وہ مبہوت نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا, اور اس کی ساری دلیلیں اور ساری ڈینگیں خاک میں مل گئیں.